ہمارے یاسر کے بارے میں ایک جملہ کہا اور واقعاً ہمارے یاسر کے لیے وہ جملہ جچتا ہے. فرمایا کہ ہمارے یاسر کے بارے میں کہا ہو سکتا ہے دنیا کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے یاسر کون ہے. کہا ممکن ہے دنیا کو معلوم نہ ہو ہمارے یاسر کون ہے. کہا ہمارے یاسر. کہا میں خود تعارف کرواتا ہوں. امیر المومنین نے خود ہمارے یاسر کا تعارف کروایا. کہا ہمارے یاسر میرا وہ بہادر شیعہ ہے, میرا وہ بہادر ماننے والا ہے, میرا وہ بہادر چاہنے والا ہے, میرا وہ بہادر پیروکار ہے. کہا کہ جب سارے کے سارے ظلم کے اوپر چپ ہوتے ہیں, کہا ظالم کو دیکھ کر جب سارے گردن جھکا لیتے ہیں, کہا جب حق کے لیے کوئی بول نہیں رہا ہوتا اور حق کے لیے کہا کوئی زبان نہیں اٹھاتا, کہا مالک اشتر بہادر ہے, واقعی بہادر ہے مالک اشتر کے. مالک اشتر کی تلوار سے کفر کا دل لرزتا ہے, وہ کفر لرزنے لگتا ہے, لیکن نہ, کہا حق کے لیے جتنی ہمارے یاسر کی زبان کام کرتی ہے اتنی مالک کی تلوار بھی کام نہیں کرتی. کہا جب سارے چپ ہوتے ہیں وہاں عمار آ کر بولتا ہے, جب سارے گردن جھکا لیتے ہیں وہاں عمار گردن اٹھاتا ہے, جب ساروں کی زبانیں گم ہوتی ہیں وہاں عمار کی زبان اٹھتی ہے, بولتی ہے, کھلتی ہے. خوب آج دیکھیں آج کتنے مسلمان بے حس و حکمران. اس وقت غزہ کے جو حالات ہیں, وہ بچی کا آپ نے خود انٹرویو سنا, سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ نے دیکھا بھی صحیح, کئیوں لوگوں سے اوروں سے بھی سنا ہوگا آپ نے کہ وہ بچی نے دلخراش جملے کہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری امت جذب وحید کی طرح ہے کہ اگر انگلی کو تکلیف ہوگی تو آنکھ روئے گی. آج فلسطین جلتا ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. تو مطلب ہے بے حس ہو گئے, جو مسلمانوں کا حق تھا مسلمان کے اوپر آج وہ بھلا بیٹھے, سبق دوش ہو گئے. اس بچی نے کیا جملے کہے, کہا کہ مسلمان بیٹھ کر دیگر ممالک کے اندر حکمران و عوام, کہا میں نے سنا ہے کہ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس وقت. کہا میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان بیٹھ کر. بچی نے بیان دیا چونکہ اس کا بابا بھی اس کے سار سے سایہ بابا کا بھی اٹھ گیا, اس کی ماں کا بھی اٹھ گیا. کم سے بچی ہے چھوٹی سی, اب معلوم نہیں ہے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس بچی نے بیان دے دیا. کیا کہا, کہا میں نے سنا ہے کہ مسلمان بیٹھ کر ہمارے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. کہا مسلمانوں سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمارے لیے فاتحہ نہ پڑھو, فاتحہ کے مستحق تم ہو. فاتحہ مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے, مردہ تم ہو گئے ہو, اپنے لیے فاتحہ پڑھو. کہا ہم تو زندہ ہیں, کہا ہم تو محاذ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو قبلہ اول کو بچانے کے لیے جان دے رہے ہیں, ہم تو بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں. کہا ہم تو نبیوں کی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں, وہ سرزمین جس نے اپنی آغوش کے اندر نبیوں کو پالا ہے. ہم تو نبیوں کی قبروں کی حفاظت کر رہے ہیں, مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کہا تم لگتا ہے مردہ ہو گئے ہو, اپنے لیے فاتحہ پڑھو, ہمارے لیے نہ پڑھو, ہم تو زندہ ہیں. واقعی دلخراش جملے ہیں یہ, اور مسلمانوں کی بے حسی, بالخصوص حکمرانوں کی یہ بے حسی کیا بتانا چاہ رہی ہے, کیا دکھانا چاہ رہی ہے. حق کیا بنتا تھا, کرنا کیا چاہیے تھا. کبھی کوئی حصہ جلتا ہے, کبھی کوئی پاکستان کا کونا جلتا ہے, کبھی پارک چنار جل رہا ہے, کبھی کوئٹہ جل رہا ہے, اس سے بڑھ کر کبھی یمن جل رہا ہے, اور آج سب سے بڑی کربلا جو برپا ہو گئی ہے واقعی حقیقتاً وہ غزہ و فلسطین کے مناظر ہیں جو دل خراش ہے. چھوٹا سا بچہ اس سے انٹرویو لیا, کہا بڑے ہو کر کیا بنو گے. یہ سنا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے, اور ہم تو ادھر سنتے ہیں, شاید سن کر اتنے ہم باتیں لوگوں کی سن کر ویسے سن ہو چکے ہیں, اب کوئی چیز ممکن ہے ہمارے اوپر اثر نہ کرے. وہ چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے, جیسے آپ اپنے گھروں میں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے, آپ ابھی ظاہر پڑھ رہے ہو تو بڑے ہو کر کیا بنو گے, ایک ویژن ہوگا آپ کا, کیا وہ بچے بتا بھی دیتے ہیں. اور عموماً آپ کو سنتے رہتے ہیں. وہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آج تیری جہاز والی حالت بنی ہوئی ہے کیوں بنی ہوئی ہے, وہ ظاہر چرس کا سوٹر لگانا, پینا اور نشہ کرنا اس میں پڑ گیا, تو اس سے پوچھا یہ کیوں بنی ہوئی ہے. کہا کہ چونکہ ماں دعا کرتی تھی کہ بیٹا بڑے ہو کر پائلٹ بننا, تو پائلٹ تو بن نہیں سکتا لیکن جہاز ضرور بن گیا. تو یہاں سے جہاز بن جاتے ہیں جب, تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو وہ بچے سے پوچھا کہ کیا بنو گے آپ, کیا بننا چاہتے ہو آپ, بڑے ہو کر کیا بنو گے. اس نے ایک جواب دیا, اس نے کہا کہ جو فلسطینی بچے ہیں اور غزہ کے بچے ہیں, یہ بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے, ان کو یہ بڑے ہونے نہیں دیتے. کہا یہ اسرائیل کے ظالم و امریکہ نواز و پٹھو ان کے, کہا یہ ان کو بڑے نہیں ہونے دیتے. کہا ہماری تو ہمیں پتہ ہے ہم نے بڑا ہونا ہی نہیں ہے, تو ہم کیا بنیں گے.
کیا مناظر ہے اور کیوں یہ ایسے مناظر کیوں نہیں انسان کو ہلاتے کہ ایک بوڑھا آ کر بچوں کی لاشیں رکھ دیتا ہے سامنے اپنے، چھوٹے چھوٹے پوتے اس کے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بچے پہ پورا خاندان پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر اتنا ہی کہتا ہے، کہتے میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میں اتنا کہتا ہوں کہ اے بچوں جا کر اللہ کے نبی کو جا کر شکایت کرنا ہے، نہیں ان مسلمانوں کی بھی شکایت کرنا، کہا جو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے چپ بیٹھے خاموش، کہا جانا اور اللہ کے رسول کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ کتنے دلخراش مناظر ہیں کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ یہ دو کام کرو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اور آج کیا ہو رہا ہے، کتنی آواز اٹھ رہی ہے، کون اٹھا رہا ہے، کون بول رہا ہے۔ ایٹمی طاقت آج ہمارا ملک، واقعی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اس کے اوپر، اگر یہ بنا ہے احسان ہوا اس کے اوپر، آج کیا اس کا حق بنتا تھا۔ آج اگر 42 ممالک کا ادھر کا جا کر چیف وہاں ان کا کمانڈر بنتا ہے تو 42 ملکوں کی فوج کس لیے بنی تھی، کیوں بنائی گئی تھی، مقاصد کیا تھے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آج بیٹھ کر دیکھتے رہو یہ فوج کیوں بنائی ہے، تم نے تمہارے مقاصد اس کے پیچھے کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے آج تمہیں؟ پتہ یہ تو شاید مذمتی بیان دیا ہے ابھی لوگوں کے، آپ کے جو آپ نے آواز اٹھائی تو انہوں نے بیان بھی تھوڑا دے دیا، ان کا کام مذمتی بیان تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، فوج ہے، سپاہ ہے، لشکر ہے، ایٹمی طاقت ہے یہ۔ وہ ایک نمبردار ایک دن مسجد کے اندر آیا اور صبح صبح اس نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا، تو مولانا صاحب جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا نمبردار جھاڑو لگا رہا ہے، تو کہا نمبردار صاحب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ جی میں جھاڑو لگا رہا ہوں۔ کہا جھاڑو کیوں لگا رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب رات جو آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا جو نماز کے بعد اور آپ نے اجر بتایا مسجد کی صفائی کا، جو آپ نے ثواب بتایا، میں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جھاڑو لگا رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا نمبردار صاحب آپ امیر ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، آپ علاقے کے بڑے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، دھن ہے، دولت ہے، بہت کچھ ہے، آپ تو یہ ثواب جو جھاڑو لگا کر کما رہے ہیں آپ تو کسی اور ذریعے سے ثواب، مثلا آپ تو ایک نئی مسجد بنا کر بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آپ مسجد کے پنکھے لگوا کر بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے آپ کے پاس، آپ مسجد کے اندر لائٹیں روشنی لگوا کر بھی آپ قبر روشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دولت ہے، دھن ہے، سب کچھ ہے۔ کہا یہ جو مفت والا ثواب ہے یہ ہم غریبوں کے لیے چھوڑ دو، ہم یہ ثواب حاصل کر لیں گے غریب۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے، یہ جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، جن کے پاس سپاہ ہے، فوج ہے، لشکر ہے، آپ کو قوم نے بااختیار بنایا ہے، آپ فیصلے کر سکتے ہیں، آپ کی آواز آگے پہنچ سکتی ہے، آپ کے پاس دھن ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، مال ہے، آپ کے پاس ایٹمی طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس سپاہ ہے، فوج ہے دنیا کی زبردست۔ آپ کا کام مذمت کرنا نہیں ہے، آپ کا کام جا کر ان کو پکڑ کر ان کی مرمت کرنا ہے۔ یہ مذمت والا کام ہم غریبوں کے لیے چھوڑیں، یہ مذمت ہم جیسے کریں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم بولیں۔ آپ کا کام مذمت نہیں بنتا، آپ کا کام مرمت بنتا ہے، آپ کا کام مزاحمت بنتا ہے۔ کب کرو گے مزاحمت؟ آپ کب جاؤ گے؟ آپ آج جل رہا ہے فلسطین و غزہ اور آپ کے کام تک جوں تک نہیں رہتی، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو جا کر آپ جس کے امتی بن بیٹھے ہوا؟ وہ علامہ اقبال کے بقول کیا خوب کہا، یہ غیر اقبال کا شہر ہے اور آپ زیادہ آشنا ہیں اقبال سے، زیادہ پڑھتے ہیں اسی شہر کے اقبال کے اور آپ کو معلوم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ان کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں پس رہے ہیں؟ کہا آج کے عصر کو دیکھیں کیوں پس رہے ہیں یا اس عصر کو دیکھیں۔ علامہ چونکہ واقعہ میں ایک جہان بین تھے اور دور رس بھی تھے، پہلے جان بھی لیتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ایک بابصیرت شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کیوں ان کے اوپر کسی مسلمان کی بات کوئی اثر نہیں کرتی؟ کہا مشکل یہ ہے ان کی کہ دعوے دار سارے ہیں ان میں سے، وہ جو رسول اللہ ایک امت بنا کر گئے، جذب بیت تشکیل دے کر گئے، کہا ان میں سے دعوے دار سارے ہیں۔ کہا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے، میں نے جب ہوش سنبھالا اور شعور سنبھالا اور میں نے دیکھا، مجھے گروہ نظر آئے، مجھے پارٹیاں نظر آئیں، مجھے تنظیمیں نظر آئیں، مجھے فرقے نظر آئے، مجھے سب کچھ نظر آیا۔ کہا مجھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ہر طرح کا طبقہ کہا مجھے نظر آیا، مجھے نظر نہیں آئی تو مجھے امت نظر نہیں آئی۔